السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا غیر شرعی لباس جو ہے وہ ہم کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم کے اندر لباس کے متعلق واضح طور پر حکم دیا، چونکہ لباس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو اپنے آپ کو چھپانا، اپنی شرمگاہ، اپنی ستر کو چھپانا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ با پردہ رہتا ہے، اور با پردہ رہنا کیا ہوتا ہے کہ مرد کو جتنا لباس پہننے کا حکم ہے، جہاں تک اس کی شرمگاہ ہے اسے ڈھانپنا یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپنا وہ ان کے لیے ضروری ہے، چونکہ اسلام کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام ہماری اسی طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور آج بھی اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو لوگ اسلامی لباس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، چونکہ اسلامی لباس ہوتا ہی ایسے ہے۔ اسلام کے مطابق جو لباس ہے وہ لباس ہر اس شخص کے لیے پسند ہے، جو مسلمان بھی ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی اب اس کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مکمل طور پر انسان کو ڈھانپتا ہے، بالخصوص عورتوں کو مکمل طور پر جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لباس جو ہم کسی اور کو دے رہے ہیں جو غیر شرعی چیز ہے، اس کے حوالے سے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صفحہ نمبر 247 جلد نمبر 5 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو، اور اسی طرح سے جو چیز تمہیں خود پسند نہیں، جو اپنے لیے چیز پسند نہیں ہے، وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی آپ پسند نہ کرو۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو سمجھ لو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ بہترین ہے۔ مطلب میں اپنے لیے ایک چیز پسند نہیں کر رہا، میں دوسرے کے لیے وہ پسند کر رہا ہوں، سمجھ لو میرے ایمان کو ابھی مکمل ہونے میں وقت ہے، میرے ایمان کے اندر کچھ کمی ہے۔ چونکہ ایمان کو پرکھنے کے لیے، ایمان کا اندازہ لگانے کے لیے، ایمان کس حد تک ہمارا مکمل ہو چکا اس کو دیکھنے کے لیے یہ حدیث ہمارے پاس بہترین ایک ایگزامپل اور مثال ہے کہ ہم دیکھیں میرا ایمان کتنا اچھا ہے، میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں کس حد تک ایمان کے مطابق ہوں۔ مجھے یہ دیکھنا ہو تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں مجھے پسند ہیں کیا میں دوسروں کے لیے وہ پسند کر رہا ہوں، یا جو چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں کیا دوسروں کے لیے بھی میں وہ پسند نہیں کر رہا۔ اگر تو ایسی سچویشن ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر سمجھے ہمارا ایمان مکمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ایمان مضبوط دیکھنا ہو، ایمان والا شخص دیکھنا ہو تو اس کی یہ علامت ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے، جو چیز خود کو پسند نہیں وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ ایک تو بات یہ ہو۔ اب ہم لباس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ الاعراف ہے، وہ آیت نمبر 26 ہے، آیت نمبر 26 سورۃ اعراف جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس پسند کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کے مطابق دو باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لباس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو بالخصوص اپنا سارا جسم ڈھانپنے کے لیے اور اسلام کے مطابق جو ہمیں لباس دیا، لباس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانا، شرمگاہ کو چھپانا یہ مقصد ہے لباس پہننے کا، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بنے، یعنی تم پہنو لباس کو خوبصورت لگے وہ لباس تمہارے لیے اور تم بھی اس میں خوبصورت لگو۔ گویا کہ یہ دو مقاصد کے لیے لباس نازل کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے لباس جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور وہ لباس نازل کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جسم کو ڈھانپے،
شرمگاہ کو چھپائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زیب و زینت جب کرے تو وہ خوبصورت لگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیب و زینت کے حوالے سے یا ہمارے لباس پہننے کے حوالے سے ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں جو لباس تو پہنتے ہیں یا لباس ان کا بہت باریک ہوتا ہے، باریک ہونے کی بنا پر سارا جسم جو ہے ان کا یہاں ہو رہا ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر لباس موٹا پہنتے ہیں لیکن وہ مضبوط اور اتنا کلوز رکھ کے، کتنا ٹائٹ رکھ کے اس کو سلائی کیا ہوتا ہے کہ جسم کی ساری جو نشو و نما ہے وہ واضح ہو رہی ہوتی ہے، جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کے جو ہے وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ باریک لباس پہنا اس سے بھی جسم واضح، موٹا لباس پہنا اتنا تنگ سلائی کر لیا کہ اس سے بھی جسم جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بالکل ہی غلط ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا لباس تو مختصر لباس بھی ہوتا ہے، کیونکہ پردے کے احکام بالخصوص عورتوں کے لیے ہیں، سارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ ہمارا لباس کیا ہوتا ہے، یا تو ہم اس کے بازو، عورتیں جو ہماری مائیں بہنیں بازو اس کے شارٹ سلائی کر لیتی ہیں، اب جسم جو ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہے، یا اس کے وہ شلوار وغیرہ جو ٹراؤزر ہے اتنا اونچا سلائی کر لیتے ہیں کہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں لباس تو ہم نے سلائی کیا لیکن بازو نظر آ رہے، لباس سلائی کیا پنڈلیاں نظر آ رہی، تو پھر پردہ کہاں پہ چلا گیا؟ اس لیے یہ مختصر لباس بھی شرعی طور پر غلط اور ناجائز۔ اور رہی بات یہ کہ پھر ہم ایسی لباس کو ہم کسی دوسرے کو کیسے ہم دیں جو لباس مجھے پسند نہیں، اور اگر غیر شرعی لباس مجھے بھی پسند ہے، مثال کے طور پر اگر مجھے پسند ہے میں دوسرے کے دے رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے اپنی جو چوائس ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میری پسند جو ہے یہ غیر شرعی پسند ہے، تو یہ غیر شرعی پسند یہ اپنے لیے بھی حرام ہے ایسا لباس، اور کسی دوسرے کو ایسا لباس دینا بھی حرام ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح کا لباس اپنے لیے بھی پسند کرنا یا کسی دوسرے کو بھی اس طرح کا لباس دینا تحفتاً یا خرید کر، جس طرح بھی آپ دیتے ہیں اس طرح کے معاملات میں یہ بات غلط، حرام اور ناجائز ہے۔ لباس وہی ہے جس سے انسان کا مکمل جسم جو ہے وہ ڈھانپ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔